قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہماری کلیسیا کے لیے ایک بڑا خاص دن ہے۔ میں شاید بدھ کو بتا رہا تھا کہ کرسمس سال میں ایک بار آ جاتا ہے، ایسٹر سال میں ایک بار، نیا سال ایک بار، گڈ فرائیڈے ایک بار، پاک جمعرات ایک بار، کھجوروں کا اتوار ایک بار سال میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو عبادت ہے یہ 2 سال میں ایک بار ہوتی ہے۔ اتنی الگ ہے، اتنی خاص ہے، کیونکہ اس میں ہم کلیسیا میں لیڈرشپ، جو قیادت ہے، قائدین ہیں، جو رہنما ہیں کلیسیا میں، ہم ان کی مخصوصیت کرتے ہیں، خداوند کے حضور انہیں خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں، ان پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں اور وہ اس خدمت کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کلیسیائی قیادت میں یسوع کی پیروی۔ جو چرچ لیڈرز ہیں، کلیسیائی قائدین ہیں، رہنما ہیں، بائبل انہیں بزرگ کہتی ہے، ایلڈرز۔ عمر چاہے چھوٹی ہی ہو، لیکن جب چرچ میں لیڈرشپ مل گئی، ان کو قائد بنا دیا، لیڈر بنا دیا، رہنما بنا دیا، تو وہ ساری کلیسیا کے لیے بزرگ ہیں، ایلڈرز ہیں وہ۔ اور ایلڈرز ہونے کی وجہ سے، بزرگ ہونے کی وجہ سے وہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ کلیسیا میں آپ کتنے ہی سینئر کیوں نہیں ہیں، کتنا ہی آپ کا تجربہ کیوں نہ ہو، جو ایکٹیو لیڈرز ہیں وہ آپ کے لیے بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، عزت کے لائق ہیں۔ ساتھ ہی بائبل انہیں خادم یا خدمت گزار کہتی ہے، کیونکہ وہ خدمت کے لیے چنے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ خدمت کریں گے، خدا کے گھر میں، خدا کی کلیسیا میں خدمت کریں گے، خدا کی میز کی، ساکرامنٹس میں، مقدس رسومات میں، عبادات میں، کلیسیا کی دیکھ بھال میں، انتظام میں خدمت کریں گے۔ اور خدمت کرنے والا خادم ہے، اسے نوکر بھی کہتے ہیں اور غلام بھی کہتے ہیں۔ رسول اپنے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مسیح میں ہم تمہارے غلام ہیں۔ اور تیسرا لفظ ان کے لیے ہے مددگار۔ یہ میرے اور آپ سب کے مددگار ہیں، عبادات میں، کلیسیائی خدمت میں، کلیسیائی زندگی میں، کلیسیا کے سارے انتظام میں، دیکھ بھال میں، یہ مددگار ہیں۔ میں اکیلا کلیسیا کا انتظام نہیں سنبھال سکتا، سارے کام نہیں کر سکتا، یہ ذمہ دار ہیں مددگار کے طور پہ۔ جب بائبل کہتی ہے کہ جو کلیسیا میں لیڈرز چنے جاتے ہیں یہ مددگار ہیں، پاسبانوں کے، کلیسیا کے چرواہوں کے، اور کلیسیا میں شامل سب لوگوں کے یہ مددگار ہیں۔ آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ یہاں بیٹھیے، آپ آج یہ کام کیجئے، آپ یہ خدمت کریے، آج یہ مدد کرتے ہیں اور میری مدد کرتے ہیں تاکہ سارا انتظام کلیسیا کا سنبھالنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام یہ لوگ کرتے ہیں، خادم ہیں، بزرگ ہیں اور مددگار ہیں اور منتظم ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، مینیجر ہیں، آرگنائزر ہیں، انتظام یہ کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے یہ کام میری مرضی سے ہو جائے، نہیں، آپ اس مقام پہ نہیں ہو۔ ان میں سے کوئی آپ کی ذمہ داری لگائے تو آپ کی ذمہ داری ہو سکتی ہے، انتظام کرنا ان لیڈرز کا کام ہے، ان بزرگوں کا کام ہے، ان خادموں کا کام ہے، ان مددگاروں کا کام ہے۔ ہر چیز مینج کرنا، آرگنائز کرنا، ترتیب دینا چیزوں کو، سارا انتظام ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ لیڈرشپ چرچ میں 4 ڈائمینشنل ہے، بزرگی ہے، عزت والی ہے، اس میں خدمت ہے، خادم ہیں، یہ نوکر ہیں اور مددگار ہیں اور انتظام کرنے والے ہیں۔ اور کلیسیائی قیادت اعزاز بھی ہے اور خدمت بھی، بڑی عزت کی بات ہے۔
خداوند یسوع نے کہا جو میری خدمت کرے باپ اس کی عزت کرے گا. تمہیں جو بزرگ ہیں وہ 2 چند عزت کے لائق ہیں. جن کی خدا باپ عزت کرے ان کی عزت کرنا ہم سب پر واجب ہے، فرض ہے ہمارا. یہ عزت کی بات ہے. ان کو جو یہ لیڈرشپ ملی ہے یہ عزت کی بات ہے. ان کی عزت کی جانی چاہیے. اور ساتھ ہی یہ خدمت ہے، یہ نوکری ہے، یہ غلامی ہے. یہ اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھے کہ اب ہم حاکم ہو گئے ہیں، اب ہم حکم چلانے والے ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جس کو جیسا مرضی چاہیں استعمال کریں، اس کے ساتھ رویہ رکھیں، اس کو جو مرضی کہہ دیں، جیسے مرضی سلوک کر دیں. ایسا نہیں ہے. یہ خدمت بھی ہے، نوکری بھی ہے، غلامی بھی ہے. تو یہ لیڈرشپ اعزاز ہے، عزت ہے، آنر ہے، لیکن ساتھ ہی خدمت ہے، یہ سروس ہے، یہ منسٹری ہے. اور کلیسیائی قائدین کو قیادت کی خدمت میں بھی یسوع کی پیروی کرنی چاہیے. یہ خدمت ہے. لیڈرشپ از اے منسٹری، اٹس اے سروس. یہ خدمت ہے، نوکری ہے. اور یہ کیسے کرنی ہے؟ یسوع کی طرح اس کو فالو کرنا ہے. امید ہے وہ سن رہے ہیں، جو آج مخصوص ہوں گے وہ سب سن رہے ہیں. کلیسیا بھی سنیں کہ انہیں مسیح کی پیروی کرنی ہے. اور جو خدمت کے لیے آج مخصوص ہوں گے وہ بھی سنیں کہ آپ کو اس خدمت میں لیڈرشپ ہے، لیکن خدمت ہے. یہ سرونٹ ہوڈ لیڈرشپ ہے، خادمانہ قیادت ہے. یہ ایک خادم کے طور پر خدمت ہے. اور پتہ ہے فلپیوں 2 باب میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا ہے تو بھی اس نے خادم کی صورت اختیار کی. اور جو لفظ خادم ہے نا، اردو میں خادم ہے، لیکن جو نئے عہد نامے کی اصل زبان ہے اس میں اس لفظ کا مطلب ہے کہ ایسا نوکر جسے غلام کہتے ہیں، جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، مالک کی مرضی سے اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے. اس کی زندگی کا کوئی کام اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. A wishless slave، ایسا غلام جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، مالک کی مرضی سے چلتا ہے. وہ مسیح خداوند کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. یسایہ نے 53ویں باب میں لکھا ہوا ہے، یسایہ کے صحیفے میں، کہ یسوع مسیح خدا کا خادم ہے. اور فلپیوں میں اس کے بارے میں کہا وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. ایک نوکر، ایک غلام کی صورت اختیار کر لی اس نے، اور اس نے کر کے دکھایا بھی. غلام بن گیا، وہ ان کا نوکر بن گیا. اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اس کے جیسا مزاج، سوچ، خیال، رویہ، طور طریقے اس کے جیسے رکھنے ہیں. اور یوحنا کی انجیل کا 12واں باب ذرا دیکھیے، بڑی خاص آیت ہے یہ. یوحنا کی انجیل کا 12واں باب اور اس کی 26ویں آیت. اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے. جو خدمت کرنا چاہتا ہے وہ یسوع کے پیچھے ہو لے، اس کو فالو کرے. اور ہم نے سیکھا تھا کہ فالو کرنا، پیچھے چلنا، اسی کی طرح کے کام کرنا، اسی کی طرح کی سوچ رکھنا ہے. ہم بھی جو چرچ لیڈرز ہیں، ہمیں بھی ایسے خادم بننا ہے جو مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس کے جیسے خدمت کرنے والے ہیں. اور کلیسیائی قائدین کیسے یسوع کو فالو کریں؟ فیصلے کرتے ہوئے یسوع کو فالو کریں، کیونکہ یہ بزرگ ہیں، یہ انتظام کرنے والے ہیں، یہ خادم ہیں. خدا کے گھر کی خدمت، انتظام، فیصلے ان کے سپرد ہیں. یہ فیصلے کریں گے تو انہیں فیصلے کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے جیسے وہ فیصلے کیا کرتا تھا. کہیں سختی کرنی پڑے گی،
خداوند یسوع مسیح ہیکل میں آیا اور دیکھا کہ ہیکل میں وہ کام ہو رہا ہے جو وہاں ہونا واجب یا درست نہیں تھا. رسی کا کوڑا بنایا اور پھر اسے صاف کیا، ہیکل کو صاف کیا. وہاں جو چیزیں ایسی موجود تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں انہیں نکال دیا. فیصلے کرنا چرچ کمیٹی والوں کا کام ہے، چرچ کی قیادت کا کام ہے، تو انہیں فیصلے کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے. وہ کیسے فیصلے کرتا تھا؟ سخت بھی کرتا تھا. کوڑا بھی بنایا، صفائی بھی کی، چوکیاں بھی الٹ دیں، کوئی پرواہ نہیں. کیا نتیجہ نکلے گا؟ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. اس نے غیرت دکھائی. یہ فیصلہ کرنا ان کا کام ہے. اور ہر جگہ سختی نہیں. پہلے حالات دیکھو، واقعات دیکھو، معاملے کی جڑ تک پہنچو. لے آئے ایک عورت کو یسوع کے پاس کہ جی یہ فیل میں پکڑی گئی ہے، موسیٰ کی شریعت کہتی ہے اسے سنسار کر کے مار دیا جائے، تو کیا حکم لگاتا ہے؟ جب کیس ہی مضبوط نہیں تو ساری دنیا کا سب سے بڑا چیف جسٹس سزا نہیں دے سکتا. جس کے ساتھ پکڑی گئی وہ کہاں ہے؟ کیس ہی کمزور ہے نا. یہ اکیلی پکڑی گئی. جس کے ساتھ پکڑی گئی وہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیس فیبریکیٹڈ ہے، یہ بنایا گیا ہے، یا کسی کو بچایا گیا ہے یا اس کو بھسایا گیا ہے. تو ایسے ادھورے نامکمل کیس میں خداوند یسوع مسیح نے معافی، آزادی، بری کرنے کا اعلان کر دیا. کہہ دیا آئندہ گناہ نہ کرنا. وارننگ دے دی. کیونکہ کیس مکمل طور پہ درستی سے پیش نہیں ہوا، تو ان کی نیت خراب تھی. یا کسی کو بچا رہے تھے یا کسی کو پھنسا رہے تھے. تو ایسے معاملے میں خداوند سزا کا حکم نہیں دیتا. مسیح کی پیروی کرنی ہے. کئی لوگ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا بنا کے لے آئیں گے کہ بھائی یہ میرا معاملہ ہے، میں اس معاملے میں بڑا اب مجھے غیرت آ گئی ہے، میری بڑی بےزتی ہو گئی ہے، ہمارے اتنے پرانی چرچ کے ساتھ خدمت ہے اور واسطہ ہے. وہ کسی کو یا تو پھنسانے کے لیے آئیں گے یا کسی کو بچانے کے لیے آئیں گے. تو آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں. یسوع نے سختی بھی کی اور نرمی بھی کی. اور دیکھیے لوکا 20واں باب 19ویں سے 20ویں آیت. اب پھر اس کو پھنسایا جا رہا ہے. پھنسانے والے بڑے آتے ہیں. مسیح خداوند کے پیچھے پڑے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ہم نہ قابو کر لیں. فقیہوں نے اور سرداروں نے یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے پوچھا کہ کیسر کو ٹیکس دینا، جزیہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے. اب اگر وہ کہتا ہے جائز نہیں ہے تو وہ کہیں گے، رومیوں کو جا کے بولیں گے دیکھو آپ کا دشمن ہے، رومی پیچھے پڑوا دیں گے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ضرور دو تو پھر یہودیوں کو کہیں گے دیکھو تمہارے اوپر ٹیکس لاگو کر رہا ہے. تو یسوع مسیح نے بڑی حکمت کے ساتھ اسے ٹریٹ کیا. ایک سکہ دو، اس پہ کس کا نام اور صورت ہے؟ کیسر کا. جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو. اس نے ایسا بہترین ادھر فیصلہ صادر کیا دنیا کے سب سے بڑے منصف نے کہ کیا کرنا چاہیے، ٹیکسز دینے چاہیے کہ نہیں. کہا جو بنتا ہے بادشاہوں کا وہ ان کو دینا چاہیے، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دینا چاہیے. جہاں پر آپ کو نرمی کرنے کی ضرورت ہے وہاں نرمی کیجیے، جہاں پہ سختی کرنے کی ضرورت ہے سختی کیجیے. ایک بات جو یسوع کے بارے میں اس کے دشمنوں کو بھی پتا تھی وہ یہ تھی، وہ اسے کہتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 21ویں آیت. انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے اور تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا. تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا. سو جو لیڈرز ہیں، بزرگ ہیں، انہیں فیصلے کرتے ہوئے یسوع کی طرح چلنا ہے، کسی کی طرفداری نہیں کرنی. اور کیسے پیروی کریں؟ رویوں میں یسوع کی طرح.
بن جائیں، اس کی پیروی رویوں میں، ایٹیٹیوڈ میں، کنڈکٹ میں، بیہیویئر میں. او ادھر آمی، او یہاں کی پیا کر، او ادھر جا. نہیں، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں. پاسٹر کو بھی دور سے کہنا رویہ درست رکھو نا اپنا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے آپ اپنے گھر بھی بلا لو تو میں آ جاؤں گا، لیکن آپ کسی اور کو ایسے بلاؤ گے تو وہ اس کی توہین ہے. میری پاسبانی میں میرے زیر تعلیم شخص کسی بھی بڑے رتبے والے کو اگر اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہے نا یہ میری توہین ہے کہ میں نے سکھایا نہیں. مجھے کام ہے نا، مجھے بات کرنی ہے نا، میں پاس چل کے جاؤں. کسی سے کام ہے نا، بھائی عارف کو کام ہے تو او بھائی عارف پجی ذرا پجی او تو کتوں آ گیا، کی کرنا ہے بھائی، کس طرح. رویہ درست کرو. کام کروانا نا کسی سے، کسی پہ فیصلہ اپنا نافذ کروانا نا، کسی کو اپنے ساتھ آپ نے شامل کرنا ہے کسی بات میں، اس کو منانا ہے، اس کو کنونس کرنا ہے، اس کو قائل کرنا ہے، تو کوئی رویہ تو ایسا کرو نا. اوے تو تراک والی زبان سے تو نہیں ہوگا. یہ کئیوں کو زوم ہوتا ہے، مینز خوش فہمی. میرے بڑے تعلقات ہیں شہباز کے ساتھ، وہ بچہ ہے اپنا، جو میں مرضی نے بول دی. نہیں، اپنے گھر میں اس کے ساتھ کشتی لڑو، اس کو مارو پیٹو، جو مرضی کرو. جب آپ خدا کے گھر کی حدود میں ہو، آپ اپنا احساس کرو کہ آپ ہو کون. آپ کلیسیا کی حدود میں خدا کی نمائندگی کر رہے ہو، آپ لیڈر ہو، آپ بزرگ ہو، آپ خادم ہو. اپنے آپ کو بڑا نہیں بنانا. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دوسروں کی طرح حکم نہیں چلانا، خدمت کرنی ہے، عاجزی کرنی، حلیمی کرنی ہے. پیر دھونے تک چلا گیا. ایسا رویہ. میں تمہارے درمیان خدمت لینے نہیں آیا کہ میری خدمتیں کرو، خدمت کرنے آیا ہوں. یسوع کی طرح ہمیں خدمت کرنی ہے، رویے درست کرنے ہیں، بول چال درست رکھنا ہے، اپنے کام کرنے کا طریقہ درست رکھنا ہے. رویے ہمارے ایسے ہوں کہ یسوع کی طرح ہم ہو جائیں. اور یسوع اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کرتا ہے. مرکز کی انجیل میں دیکھیے ذرا، 3 باب اور اس کی 14ویں آیت. اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں. 12 کو مقرر کیا کہ اس کے ساتھ رہیں، نہ کہ دوڑ جان. ساتھ رکھنا ہے، رویہ ایسا ہو ساتھ رہیں. پتا ہوتا ہے کہ یہ پکڑوائے گا مجھے، پھر بھی یسوع نے برداشت کیا. رویہ یسوع کی طرح. اور شامل کرو دوسروں کو بھی خدمت میں. ڈیلیگیٹ کیجئے اپنی خدمات کو، کسی اور کو شامل کریں کہ اویس ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم لیڈر ضرور ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ ہمارے مدد کرو، آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کام میں ہماری مدد کرو. رسولوں نے بھی ایسا کیا یسوع کی طرح، کیونکہ یسوع نے انہیں اپنے کام میں شامل کیا، انہوں نے آگے لوگوں کو اپنے کام میں شامل کر لیا کہ اپنے میں سے 7 نیک نام لوگ چن لو جو اس خدمت کو انجام دیں. اعمال باب نمبر 6 میں. تو مسیح کی طرح رویہ ہونا چاہیے. کام کروانا ہے، کام کرنا ہے، حلیمی، عاجزی، فروتنی سے، محبت سے. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اور پھر لیڈرشپ کی خدمت مسیح کی طرح کیسے ہو؟ قربانی دے کر، دکھ اٹھا کر. قربانی دینا سیکھنا چاہیے ہمیں. وقت قربان کریں اپنا. اگر آپ نے اپنے آپ کو خدمت میں پیش کیا ہے تو اپنا وقت دینا ہوگا. آپ کو اپنی خوشی چھوڑنی پڑے گی. آپ کو ہو سکتا ہے کہ اپنے تعلقات سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہونا پڑے، فیملی کو سیکریفائز کرنا پڑے کہ آپ رکو، چرچ میں میرا کام ہے، میری خدمت ہے. جب خدمت اٹھا لی ہے تو یسوع کی طرح قربانی دینے تک جاؤ، دکھ اٹھانے تک جاؤ. لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کہ آج ہمارے اوپر لگ گئے. کوئی بات نہیں، یسوع کو بہت کچھ کہا گیا لیکن اس نے کسی کو پلٹ کے برے الفاظ میں جواب نہیں دیا. اس نے یہ سکھایا اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، جو تم پہ لعنت کرے اس کے لیے
برکت چاہو. سو لیڈرشپ خدمت ہے. لیڈرز آج بن رہے ہیں، پھر سے مقرر ہوں گے، کچھ نئے بنیں گے. وہ یسوع کو سامنے رکھیں کہ اس کی طرح خدمت کرنی ہے، اس کی طرح انتظام کرنا ہے، اس کی طرح فیصلے کرنے ہیں، اس کی طرح ہم نے رویے رکھنے ہیں.